حال ہی میں سان فرانسسکو میں پولیس اور دوسرے سرکاری اہلکاروں کی جانب سے چہرے پہچاننے والی ٹیکنالوجی کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کی مخالفت کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی شہری آزادیوں کے لیے خطرہ ہے۔ اس سے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور دوسرے سرکاری محکمے شہر میں گھومنے والے ہر فرد پر نظر رکھ سکیں گے، اور امکان ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو آئین کی پہلی ترمیم کے تحت ملنے والے حقوق سلب ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے لوگوں کی شہری آزادیوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، یہ تشویشناک بات ہے۔ چین نے ملک کے اندر سیکیورٹی کے منصوبے کے تحت چہرے کو پہچاننے والی ٹیکنالوجی کو قبول کر لیا ہے۔ فیشل ریکگنیشن یا چہرہ پہچاننے کا سافٹ ویئر نیا تو نہیں، مگر حالیہ کچھ سالوں میں اس میں بہت جدت آئی ہے۔ ایپل کمپنی اپنے نئے فونز کو کھولنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے۔ ایمیزون کے شیئر ہولڈرز نے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے ووٹ دیا، مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ واشنگٹن میں قانون ساز ابھی تک اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کا شہری حقوق پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ یہ ٹیکنالوجی گڑبڑ کر دیتی ہے اور اکثر خواتین اور سیاہ فام لوگوں کی شناخت میں ناکام رہتی ہے۔ کانگریس کو کم از کم پولیس کی جانب سے چہروں کو پہچاننے کی ٹیکنالوجی فی الحال ملتوی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا غلط استعمال، عدم نگرانی اور ٹیکنیکل ناپختگی اقلیتی کمیونٹیز کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ تاہم بائیو میٹرکس استعمال کرنے والوں کا کہنا ہے کہ فیشل ریکگنیشن انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ کریڈنس آئی ڈی کمپنی چہرے پہچاننے والی ٹیکنالوجی اور بائیو میٹرکس کو ترقی پذیر ممالک میں ایسے لوگوں کی شناخت کے لیے استعمال کر رہی ہے جنہیں خوراک، ادویات یا بچوں کے دودھ کی ضرورت ہے۔ میرے نزدیک سان فرانسسکو کی پابندی غلط ہے۔ یقینی طور پر اس کے استعمال پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات پر بحث کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کی کہاں اور کتنی ضرورت ہے، مگر بائیو میٹرکس کو ختم کرنا ایسے ہی ہے جیسے انٹرنیٹ کو ختم کر دینا، کیونکہ اس کو غلط کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے دوسرے شہر بھی سان فرانسسکو جیسی پابندی کے بارے میں غور کر رہے ہیں، لیکن سرکاری ادارے اور کمپنیاں نئے طریقوں سے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ جو چیز واضح نہیں وہ یہ کہ آیا اس کے قواعد و ضوابط بھی مؤثر ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ڈیانا مشل کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔